أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن وقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران وأمن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أسكننا الجنان وزوجنا وآتنا من كل فاكهة
جهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضل ذا الجلال والإكرام الله Don't speak it. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج یہاں ہم استقبال دیکھیں، سب سے پہلے جب ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں، اور اگر مہمان بہت خاص ہو تو اس کی تیاری بھی خاص ہوتی ہے۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو 11 مہینوں کے بعد ہمارے پاس آتا ہے۔ اس میں بہت سارے کرنے کے کام ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں کیے جانے والے نیکی کے عمل ان کے درجات بہت بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر کچھ غلط کرتے ہیں ہم تو سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا رمضان کے مہینے کا۔ تو کوئی بھی اسلامی مہینہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے، چاند دیکھنے سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ جب ہم چاند دیکھیں، خاص کر رمضان کا، اور کوشش کے ساتھ چاند دیکھنا چاہیے، باقی جتنے بھی مہینے ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھ کے دعا کرنی چاہیے، لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کی خصوصی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عادی ہو چکے ہیں، بس ابھی تھوڑی دیر میں اعلان ہو جائے گا، مسجد میں اعلان ہو جائے گا یا ٹی وی پہ اناؤنس ہو جائے گا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم چاند ضرور دیکھیں، اہتمام کریں اس چیز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند دیکھنے کی کیا دعا ہمیں بتائی ہے؟ وہ دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ ہم پہ یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ چاند نظر آ گیا، رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا، ہم نے دعا مانگ لی۔ کیا مانگا اس دعا میں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے امن مانگا، ایمان مانگا، سلامتی مانگی، اور یہ کہ اسلام کی حالت میں یہ چاند ہم پہ طلوع ہو۔ تو یہ دعا ضرور کریں، اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں۔ اب ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے کہ رمضان کا مہینہ کیسی کیسی برکتیں، کیسی کیسی رحمتیں اور کیسے کیسے ہمارے لیے انعامات لے کر آتا ہے۔ تو اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، آمین یا رب العالمین۔
سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور رمضان کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو اس مہینے کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں اور اس کے لیے بہترین تیاری کریں. اپنی ہر چیز کو پہلے سے سیٹ کر لیں، مینیج کر لیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہم نے اس مہینے کو جو ہے وہ کیسے گزارنا ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس گنے چنے دن ہوتے ہیں اس مہینے کے. اگر ہم اپنی پلاننگ نہیں کرتے، اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کرتے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ایک ایک دن کر کے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اور آخر میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، یا کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا، یا یہ نیکی کا کام مجھ سے رہ گیا، یا یہ نیکی کا کام مجھ سے رہ گیا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی. تو اس مہینے کو ہم خوش آمدید کیسے کہیں گے کہ اس سے پہلے ہی پلاننگ کر لیں گے کہ ہم نے اس مہینے کو کیسے اس کی ایک ایک لمحے سے، ایک ایک گزرتی ہوئی گھڑی سے فائدہ اٹھانا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور جنت کے سب دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے باوجود پورا مہینہ پانے کے باوجود، ہم صحت و تندرستی کی حالت میں ہونے کے باوجود، اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکیں اس مہینے میں تو ہم اس بھلائی سے محروم رہ گئے جو اللہ تعالیٰ نے عام کی ہوتی ہے اس مہینے میں. تو اس میں کرنا کیا ہے؟ اس مہینے میں اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلا عبادات، صدقہ و خیرات، دوسروں کی مدد، سلام اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے. یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس مہینے کی رحمت اور برکت کو پا لیں گے. اس کے بعد دوسری چیز جو اس مہینے سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے فرض تھے، یہ پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے. ایسے ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے فرض ہوئے. جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. اور حدیث سے روزے کی فرضیت کیسے ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو امامہ نے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو روزے رکھنا لازم ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے علاوہ کہ جنت کا ایک خصوصی دروازہ جسے باب الریان کہا جاتا ہے وہ کن کے لیے ہے؟ وہ روزے داروں کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پہ رکھے گا۔ اور اس کے علاوہ روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ اس کا اجر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عام روزہ ہوتا ہے۔ عام روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں خود کو ہم پیٹ بھرنے سے یا شہوت سے روک لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خاص روزہ۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچایا جائے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ایک خاص الخاص روزہ، اور خاص الخاص روزہ وہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر لے انسان، اور اس کے اندر اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز نہ ہو۔ تو انشاءاللہ آج سے ہی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ خاص روزہ جو ہے وہ رکھیں گے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے۔ نیت اب روزے کے حوالے سے کرنے کے کام کیا ہے کہ اس کے لیے تو نیت کو خالص کرنا ہے ہم نے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے ہیں۔ دوسرا بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں صرف یہ نہیں کہ اپنے کھانے پینے پہ اور ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے ہیں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے روزہ ہے تو روزے کے ساتھ کون سی چیز لازم و ملزوم ہوتی ہے؟ سحری اور افطاری۔ اب سحری کا بھی بہت اجر ہے، اس کے اہتمام کرنے کا بہت اجر ہے، اور اسی طرح افطاری کا۔ سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے، اور سحری کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور سحری اللہ کی عطا ہے۔ عبداللہ بن حارث نبی کے صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ تو دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اٹھتے نہیں ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، دل نہیں کرتا کھانے کا، تو ہم کہتے ہیں اچھا چھوڑو کیا کرنا ہے کھا کے، ہم ایسے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے روزہ نہیں رکھنا۔ آپ چاہے پانی کا ایک گھونٹ پی لیں، اور سب سے بہترین سحری کھجور کھانا ہے۔
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. آپ کو نہیں دل کر رہا کچھ بھی کھانے کا، آپ کھجور کھا لیں، آپ دودھ پی لیں، آپ پانی پی لیں، بالکل بغیر کھائے جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں. اور جو صبح کے ٹائم آپ نے سحری کھانی ہے اس میں آپ بیلنس ڈائٹ لیں، بہت زیادہ نہ کھائیں. دیکھیں کہ ہم یہ سمجھ کے کھاتے ہیں صبح سحری کے ٹائم کہ بس اب کھا لیا ہے تو شام تک یہی کچھ چلتا رہے گا تو ہمارا گزارا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. اتنا کھائیں جو آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہ بنے. یہ نہیں کہ پھر سارا دن ہم نے لیٹے لیٹے گزار دیے کہ بس اب تو جو ہے وہ بہت بھاری پن ہو رہا ہے، اب کیسے اٹھیں، اب کیسے عبادت کریں. تو رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. اس کے بعد آتی ہے افطاری. افطاری کا وقت خوشی کا وقت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا. تو اگر یہ دونوں خوشیاں چاہیے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. افطار کے وقت خوشی کیسے ہوتی ہے کہ سارا دن ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو ان حلال کھانے سے بھی روکا ہوا ہوتا ہے جو عام روٹین میں تو ہمارے لیے حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں نہیں. تو پھر جب انسان کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس وقت میں. اور دوسرا کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے شان کے مطابق جو ہے وہ اجر دیں گے، اور جب بندہ اس ثواب کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا. اس کے بعد یہ کہ افطار میں جلدی کرنا مسنون ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو تو روزہ کھول لینا چاہیے. یہ نہیں کہ انتظار کرتے رہنا چاہیے کہ نہیں ہم دیر سے روزہ کھولیں گے. نہیں، جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہو روزہ کھول لیں، اور جو ہے وہ کھجور سے روزہ کھولیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے حوالے سے کرنے کے کام کیا ہیں کہ بہت زیادہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا سارا وقت کچن میں گزر جائے. بہت زیادہ جو ہے وہ فرائیڈ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ جسم میں سستی پیدا ہو جائے. اور یہ ہے کہ بچا ہوا کھانا اگر زیادہ بنا لیا بچ گیا تو اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضرورت مند لوگوں کو دے دیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے. رمضان جو ہے وہ بخشش کا مہینہ کس طرح ہے؟ رمضان گناہوں سے پاک کرنے کا بہترین موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. تو دیکھیں کہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور کثرت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے. اور اس کے لیے مغفرت مانگنے کے لیے سحری کا وقت بہترین ہوتا ہے. یہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو
ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصہ میں آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے۔ تو بخشش کے حوالے سے، کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے۔ لیکن جب تک ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے، ہم کس بات کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے؟ ہم انسان ہیں نا، تو انسان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے گناہوں پر کہ یہ مسئلہ تھا، یہ مجبوری تھی کہ میں نے ایسا کر لیا۔ نہیں، اللہ کے سامنے کیا جسٹیفائی کرنا ہم نے اپنے آپ کو؟ اللہ تو ہمارے، وہ کہتے ہیں نا کہ دلوں میں آنے والے اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دیں کہ یا اللہ ہو گئی غلطی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے آپ معاف کر دیں۔ اور سحری کے وقت میں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، خود بھی مانگیں، گھر والوں کو بھی اس کی یاد دہانی کروائیں، اور دن میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کریں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اپنے لیے، دوسروں کو بھی یاد کروائیں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو اس مہینے میں بخشوا لیں۔ اس کے بعد رمضان تقوی کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو بچانا۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا کرنا، اس طرح کے تمام کاموں سے جو ہے وہ پرہیز لازم ہوتا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اندر تقویٰ کی صرف پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لوگ ہر بے فائدہ بیہودہ کام اور رفث، جنسی خواہشات پہ مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں دوران روزہ کوئی گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ تو ان تمام کاموں سے بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا، کہ بعض روزے دار بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کھانے پینے سے تو روک لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ نہ وہ دوسروں کے بارے میں غلط باتیں کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، نہ بدگمانی سے روکتے ہیں، نہ جھوٹ سے، چغلی غیبت بھی کر لیتے ہیں، اور کیونکہ جو ہے وہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے یا یہ چیزیں برداشت کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، صبر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر کیا فائدہ رہتا ہے انسان کا کہ انسان صرف بھوکا پیاسا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اب اس میں کرنا کیا ہے ہم نے کہ اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنے کان، آنکھ،
دل زبان سب کا روزہ رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مفید کاموں میں مصروف رکھنا ہے تاکہ لغو باتوں سے بچ سکیں، اور اپنے دن کا جائزہ بھی لینا ہے کہ کیا میرا ہر آنے والا دن جو ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر گزر رہا ہے یا برا گزر رہا ہے۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ تو اس کے لیے ایک دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ تو کثرت سے اپنے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی عطا کریں ہمیں، کیونکہ اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی کی صفت پیدا کر سکیں اپنے اندر۔ یہ صرف رمضان میں ہم یہ سمجھتے ہیں، اکثریت ہماری یہی سمجھتی ہے کہ شاید رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا لیتے ہیں۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ باقی مہینے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باقی مہینوں میں ہم ہر چیز ہر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان میں آ کے سمجھتے ہیں کہ بس یہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، باقی مہینوں میں جو ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ تقویٰ کی صحیح صفت پیدا ہو جائے گی تو باقی مہینے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گزاریں گے کہ ہر وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، بلکہ وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہو۔ اس کے بعد رمضان جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ بار بار ہماری زندگی میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں اپنے آپ کو فوراً ری ایکشن دینے سے روکنا ہوتا ہے، منفی رد عمل دینے سے روکنا ہوتا ہے۔ تو اس کا واحد حل کیا ہوتا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ کوئی غلط کام ہو جائے، کچھ ہو جائے تو روکیں اپنے آپ کو، پہلے سوچیں کہ اگر میں نے اس کے اوپر رد عمل ظاہر کر دیا تو اس کا کیا ہوگا، پھر آگے اس کا کیا ہوئے نتیجہ آئے گا۔ تو ایسے کاموں سے بچیں، کیونکہ روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پہ روک لگا کے اسے صبر کی تربیت دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 111، آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر نیگیٹو ریئیکشن دینے سے روکنا ہوگا، صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، اپنے غصے پر قابو پانا ہوگا۔ اور کیونکہ دیکھیں ہوتا مشکل ہے یہ، لیکن اگر کوشش کریں گے نا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ہمیں صبر کی توفیق دیں گے۔ جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، غلط بات کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں گے، پختہ ارادہ کر لیں گے، اپنے غصے کو ضبط کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ، اور بار بار اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ تلقین کرنا، اپنے آپ کو یاد دہانی کروانا کہ نہیں میں روزے سے ہوں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کرنی، تو انشاءاللہ اس طرح جو ہے وہ آپ جب مثبت رد عمل دیں گے تو خیر کا دروازہ کھلے گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے، صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی۔ اگر ہم کوشش کریں گے صبر کے لیے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ہمیں صبر عطا کریں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے کہ جی رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے
اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ اور رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے، اور رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ اور ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ تو یہ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھ کے تلاوت کرنا کہ ہم قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے اکثر لوگ پھر پوچھتے بھی ہیں رمضان کے بعد، ہاں جی آپ نے کتنے قرآن مکمل کیے ہیں رمضان میں؟ دیکھیں اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ اگر ہم غلط پڑھ رہے ہیں اور ہم نے 10 قرآن پڑھ لیے ہیں تو کیا فائدہ ہے ان کا، اگر ہم نے کوئی غور و فکر نہیں کیا اس کے اندر؟ تو بہتر ہے کم پڑھیں لیکن اچھا اور صحیح پڑھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یا یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے، قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ کہ اس کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو پہلے یاد نہیں کی ہوئی ان کو یاد کر لیں، اگر کی نہیں ہے تو ان کو دہرا لیں۔ تراویح میں قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں، کہیں آپ کے قریب کہیں تراویح ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ تو ضرور جائیں، وہاں پہ خواتین کا اگر انتظام ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن کی مجالس اٹینڈ کریں، کوشش کر کے پتہ کریں کہ آپ کے آس پاس اگر کہیں پہ بھی دورہ قرآن ہو رہا ہے، اگر آپ کہیں نہیں جا سکتے چلیں گھر میں بیٹھ کے آن لائن ہو رہا ہے تو وہ سن لیں آپ ضرور۔ اس کے علاوہ خود بھی سنیں، اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص بھی ہدایت پا جائے گا اور عمل کر لے گا، اگر آپ اس کو لے کر آنے والے ہوں گے تو اس کے اجر میں آپ بھی حصے دار ہوں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس کو تراویح میں سنیں، یا اس کا کچھ حصہ حفظ کریں یا حفظ کو دہرائیں۔ تو یہ بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، یا اپنے نوافل میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں۔ اس کے بعد رمضان جو ہے وہ ذکر کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے اس مہینے میں۔ وہ کیسے؟ کہ رمضان کے شب و روز میں ہر وقت جو ہے وہ ذکر کرتے رہیں۔ اب ذکر کون سا کرنا ہے؟ اس کے لیے بہت سارے اذکار ہیں، بہت ساری تسبیحات ہیں، بہت سارے تسبیحات کے کارڈز آپ کو مل سکتے ہیں، جس میں بہترین جو ہے وہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بہترین اذکار ہیں۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ مختلف قسم کے اذکار ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ہیں جو آپ کرنا چاہیں، اپنے گھر میں مختلف جگہ پہ لکھ کے لگا لیں، ریمائنڈر رہتا ہے انسان کو اور وہ پڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی پڑھیں گے، آپ کے گھر والے بھی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں کثرت سے، استغفار کی تسبیح کر سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کریں اس کا ذکر، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 دفعہ پڑھ لیں آپ۔ وہ آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو جس ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد رمضان جو ہے وہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، خاص طور پہ معاش اور رزق کے معاملہ میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس کی کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو۔ تو اس مہینے میں جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے بھوک پیاس کا اور ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے، تو دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو جو ہے وہ روزہ افطار کروائیں، روزہ رکھوائیں، یا دوسروں کی جو ہے وہ مدد کریں، کیونکہ جیسے آج کل کے حالات ہیں لوگوں کو بہت ضرورت ہے، تو اپنے ارد گرد لوگوں کو ڈھونڈ کے ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد کریں۔ اس کے علاوہ اپنے ملازمین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں کام کرنے والی ہیں ان کو رائے دیں کہ وہ بھی روزہ رکھ سکیں اور جو ہے وہ اتنا کام کا بوجھ ڈالیں جتنا وہ روزے کے ساتھ کر سکیں، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ اس لیے بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے گھروں میں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی کریں اس مہینے میں۔ اس کے بعد رمضان جو ہے وہ صدقہ خیرات کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں جو ہے وہ صدقہ کریں، لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے اس مہینے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اپنے بچوں پہ، اپنے والدین پہ، اور زیادہ سے زیادہ مساکین، فقراء وغیرہ پہ، ضرورت مندوں پہ خرچ کریں، اور ایسی جگہ پہ لگائیں، صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگائیں، تعلیم و تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت کے کام جہاں پہ ہو رہے ہوں وہاں پہ پیسہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنی زکوٰۃ بھی اس مہینے میں ادا کر سکتے ہیں جو فرض ہے آپ کے اوپر، اس کے علاوہ نفلی صدقات جو ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد رمضان جو ہے وہ قیام کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جو ہے وہ آپ قیام کریں، قیام کس صورت میں کریں گے کہ وہ تراویح کی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ہے وہ آپ جائیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ باجماعت نماز تراویح کی صورت میں ہوتی ہے، تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ قرآن کو ضرور سنیں۔ اس کے علاوہ ہم کیسے قیام کر سکتے ہیں؟ فرض نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کر لیں، دن میں اشراق اور چاشت کے نفل ادا کر لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور جب بھی وقت ملے جو ہے وہ ہم نفل نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، اس سے بھی ہمارے نوافل میں اس سے ہمارے قیام میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ رمضان جو ہے وہ اس میں ہم عمرہ بھی کر سکتے ہیں، نیت کر لیں اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان میں عمرہ کروائیں، اور کیونکہ رمضان میں جب عمرہ کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی مانند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کی آپ کے اندر استطاعت ہو اور توفیق اللہ تعالیٰ دے دیں تو ضرور عمرہ کریں۔ اس کے علاوہ رمضان اور اس کا آخری عشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنی اہل خانہ کو بھی جگاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے، تو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، تراویح تہجد وغیرہ کا اہتمام کریں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، رات کو خود بھی جاگیں، طاق راتوں میں اپنے گھر والوں کی بھی جگائیں، کیونکہ اس جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، جو اس کو پا جائے گا تو اس کا کیا ہی کہنا ہے پھر، تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر ہمیں بتا دیا جاتا کہ فلاں رات ہے تو پھر تو ہم بس اسی ایک رات کے لیے کوشش کرتے، اسی ایک رات میں عبادت کرتے، باقی راتوں میں نہ کرتے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع دیا ہے کہ ہم ان طاق راتوں میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور اس کے علاوہ رمضان میں اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، لیکن اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو دیکھیں کہیں مسجد میں کہیں اہتمام ہے خواتین کا تو وہاں کریں، اگر سیف ہے تو ضرور کریں، اگر نہیں تو پھر یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رمضان اور پھر شب قدر لازم و ملزوم ہے، آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں سے ایک طاق رات جو ہے وہ شب قدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ تو از ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس رات کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو میں کیا دعا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں اس رمضان کے حوالے سے جو ہم نے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں رمضان کے شروع ہونے میں، تو اس مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے ایک ایک لمحے سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحت تندرستی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس مہینے میں داخل کرے، اور صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے کہ ہم اس کے روزے رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في صوم شهر رمضان، وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن، وقطع عنا حزب الشيطان، وزحزحنا عن النيران، وأمن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، اللهم وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم حبب إلينا الإيمان
زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أسكننا الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام اللهم